نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا تلاش کرتا ہو، گناہگار ہو پردہ تلاش کرتا ہو، گناہگار ہو پردہ تلاش کرتا ہوں، اور میرے مولا تیری بارگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حد کو یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، علم ایسا بھی نہ ہو کہ تجھے خود سا جانے، علم ایسا بھی نہ ہو کہ تجھے خود سا جانے، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے۔ سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے،
عرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے حسروا عرش حسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا حسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا والا کیا جھوٹ و کرم والا کیا جھوٹ و کرم ہے شہبت تیرا میرے جد بھی ان کے غلام تھے میں بھی ان کے در کا غلام ہوں سنیے چرائے گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کئی پوشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماؤسار اب بڑھاپے ادارا اب بڑھاپے ادارا ہمیں یوں سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں ایک گھر چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں ایک گھر چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور ایک کلام آپ سے کسی سماعتوں کی نظر رکھ لے جو بدر پر مجھے رکھ لے جو بدر پر مجھے وغیرہ رکھ لے جو وہ دے
رکھ لے جو وہ دے پہ مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے جو در پہ مجھے. اور شعر سنیے گا. آقا کی چڑھائی کی تو وہ شان ہے ویلا. آقا کی چڑھائی کی تو وہ شان ہے ویلا. بس نام کے ہیں تحت سلیمان وغیرہ. بس نام کے ہیں تحت سلیمان وغیرہ رکھ لے جو در پہ مجھے. بوسیری کی نعت لے تو وہ رنگ جمایا لوگوں کے درے رہ گئے وغیرہ. لوگوں کے درے رہ گئے دیوان وغیرہ رکھ لے جو در پہ مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے جو وہ در پہ مجھے. میں اپنی حاضری پیش کروں گا. قرآن پاک کی تلاوت سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو ہے وہ بھی نعت ہے.
حق چلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن حضور علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جمعہ دینے تو میں دو چار شعر پڑھنے زیادہ نہیں قدر نبی دا قدر نبی دا ایک جان او دنیا دارے کمینے قدر نبی دا او جاننے والے تے سو گئے وچے مدینے تے سین جوڑے سنگتے دے ڈیٹھے تے آخر وے تھاں پیاں جنہ باج سی پل نہیں وسرے او شکلاں یاد نہ رہیاں تے ٹر گئے نبی محمد ورگے تے من تقدیر ربانی بس کر عالم چھڑ دے کھیڑاں تے چھوڑ اپنی کہانی ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر اور نبی کا جو نام آئے تو جھوم جاتے ہیں نبی کا جو نام آئے تو جھوم جاتے ہیں حلال خون ہے شامل وجود کے اندر اب احباب کی نظر کر رہا ہوں پاکستان کی آواز بہت ہی مشہور و معروف شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری عبدالوحید صدیقی چشتی گولڑوی صاحب وہ آئے یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے غم خار آقا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہے گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا 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 تو سرکار بولے تو سرکار بولے
کہ ہم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں، اور جو ہے ہی محمد تعریف قابل، جو ہے ہی محمد تعریف قابل، جو ہے ہی محمد تعریف قابل، تو ٹھہرے ہوئے تو ٹھہرے ہوئے قلم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں، اگر ان کو آنا ہے مدفن میں حاکم، اگر ان کو آنا ہے مدفن میں حاکم، اگر ان کو آنا ہے مدفن میں حاکم، تو زندہ خدا کی، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے، ویسی رکھ دو تو آواز صاف آئے گی، ایک آواز بالکل صاف نہیں ہو رہی، بارو کوئی پتہ نہیں چل رہا کون کی پڑھ رہے، تھلے رکھ دو تو آواز بالکل صاف ہے۔ سارے احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل اور اس کی کرم اور اس کی رحمت سے ہم حضور کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم جیسے آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اللہ حشر کے دن بھی حضور کے جھنڈے تلے جگہ نصیب عطا فرمائے۔ سب سے بڑی جو بات معاشرے میں ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، اور پھر کبھی کبھار آپ اپنے ہمسایوں میں جایا کریں، گلی میں جایا کریں، کسی غریب کے پاس روٹی نہ ہو تو اس کا خیال کیا کریں، کوئی بیمار ہاسپٹل میں گاؤں میں سے ہو، وہ غریب ہو، اس کے علاج معالجے کے لیے پیسہ نہ ہو، اس پہ لگایا کریں۔ سال میں ایک محفل اگر کرتے ہیں، دو کرتے ہیں تو دو مریضوں کا علاج بھی ساتھ میں کروایا کریں۔ ایک بچی جس غریب کسی گھر کی ہو، اس کے نکاح کے لیے آپ فنڈنگ کریں، اس کا حوصلہ افزائی کریں۔ میلاد کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ بخشش کا سما اپنی جگہ ہے۔ آپ درود شریف پڑھیے سارے محبت اور اخلاص کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عباد الله الصالحين وأولو العزة والصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما،
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام پڑھیے یار سارے پڑھیے یہ قسمت والے پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام آج لے ان کی پناہ یعنی آج رسول اللہ کی پناہ لے آج وقت ہے پھر گیا ہوا وقت ہاتھ نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے اگر کل قیامت میں تو مان گیا آج لے ان کی پناہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول آج لے ان کی پناہ کوشش کرو نال مل کے پڑھو حضور دی ثنا خوانی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کاموں میں جلدی کرو کتنے کاموں میں دو کاموں میں حضور کون کون سا فرمایا ایک تو جب اذان ہو تو دوڑو جماعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ نماز با جماعت پڑھنے میں جلدی کرو تاکہ جماعت ہاتھ سے نکل نہ جائے دوسرا آپ فرماتے ہیں جب حضور کی نعت پڑھی جائے تو اس میں جلدی ساتھ مل جایا کرو حضور نماز تو پڑھیں گے پتہ ہے 27 ثواب کا نمازوں کا ثواب ہوگا لیکن ساتھ نعت پڑھنے سے کیا ملے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تم اپنے وطن میں اپنے گھر میں اپنے علاقے میں بیٹھ کے حضور کو یاد کرو گے آپ گنبد خضرا میں تمہارے لیے یہ دعائیں فرمائیں گے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبیرن کلاں یہ راول پنڈی کا علاقہ اور یہاں سے تقریباً 5000 کلومیٹر مدینہ دور اتنی دور سے دوبیرن کلاں سے ہم بیٹھ کے ویلیوں سے بیٹھ کے ہم یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے صدائیں کریں حضور سن لیں گے اتنی دور سے سنیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے حضور سنیں گے وہ سن رہے ہیں میں ایک حدیث پڑھتا ہوں جو پڑھے لکھے دوست ہیں وہ معزوز ہوں گے اور جو شعر و شاعری کو پسند کرتے ہیں وہ اتنا ابھی تک میرے ساتھ نہیں مل سکیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ساتھ ملاؤں یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ عنہ کو عقیدہ سنیں صحابی رسول کا فرماتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ شقا رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیک المعیشت والفقر آقا گھر میں بھوک اور غربت آ جائے تو اس کا کیا حل ہے تو میرے آقا نے فرمایا اذا دخلت دار السلام فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو میں ہر اپنے امتی کو ہر غلام کو یہ اعلان کرتا ہوں میسج دیتا ہوں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ کہو یا رسول اللہ اور فرمایا سورہ اخلاص الواحدہ فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص گھر میں کھڑے ہو کے پڑھ دو اب صحابیت کرتا ہے یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر بھی سلام کہنا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو گھر آئے ہیں جندرہ تالا لگا ہوا ہے آ کے دروازہ خود کھولا ہے پھر کس کو سلام کہنا ہے میرے پاک نبی نے تیری میری صدائے یا رسول اللہ کو پسند فرماتے ہوئے فرمایا فسلم علیہ گھر میں اور کوئی نہ ہو مجھ محمد کو سلام کہہ دے
مجھ محمد کو سلام کہنا۔ اب جو علماء ہیں یا جن کا کتابوں سے جو ریلیٹڈ ہیں اور جن کا اسٹڈی سے کوئی وابستگی ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی بڑا ہے، اور ملا علی قاری محدث کبیر جن کو دیوبندی بھی اپنا استاد مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، جماعت اہل سنت تو سب کو حضور کے غلاموں کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ ان سے اس بات کا تقاضا کیا گیا، جرا کی گئی اس حدیث کے بارے میں، کیا اتنی دور سے دوبیرن کلاں سے کلر سیدہ سے کوئی حضور پہ سلام پڑھے تو اتنے دور حضور سن لیتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے خوشبو بھری آواز میں یہ کہا، فرمایا ہاں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، بے شک محمد مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے، جب کوئی سلام پڑھتا ہے میرا نبی سلام کا جواب عطا فرماتا ہے، میرے حضور جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو امام غزالی سے پوچھا کہ حضور نماز کا تو پتہ چل گیا کہ پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ہے، درود و سلام ہم یہاں پڑھیں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم یہاں صدائیں بلند کرو، رسول اللہ روضے سے تمہاری صداؤں کا جواب عطا فرماتا ہے۔ ہن تو بیرن کلام نے ذرا میرے نام مل کے پڑھنا ہے، صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے میرے نال پڑھ لو، کیمرہ مین انشاءاللہ کیمرہ گھما کے پتہ کرے گا کیڑا کیڑا بندہ پریشان بیٹھا، کیڑا کیڑا حضور دا میلاد سنن آیا تے خوش بیٹھا ہے۔ مل کے ذرا محبتاں نال پڑھنا ہے، صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود نبی اکرم نور مجسم شاہ فیروز جزا حمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات چدیے درود و سلام دے نظرانہ عقیدت تو بعد زول احترام لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان نقشبندی صاحب زید شرف ہو اور زی احتشام علماء کرام سناخران شیری لسان حضور دے تمام غلام اور میرے ویر بھائی محمد ندیم بٹ صاحب مسلسل 2-3 ماہ تو میرے نال مسلسل رابطے چ رہے، اللہ کریم میرے بچے ندیم بٹ صاحب اس کاوش نو قبول فرمائے، بھائی محمد رفیق صاحب، نزاکت علی، منشی محمد اسلم صاحب اور حاجی بنارس صاحب، دیگر اس کمیٹی دے جتنے رکن نے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دی اس کاوش نو قبول فرمائے، جنہ جنہ دل میں سخن حضور پاک دے میلاد وچ حصہ پایا اللہ سب نے حاضری قبول فرمائے، سب نے حصہ پایا قبول فرمائے۔ بندہ 1.5 کروڑ دی کوٹھی بناوے نا 1.5 کروڑ روپیہ مکان تے لاوے جی، تے کوڑو لنگن والا کوئی درویش لنگدا پہ آکھے گا یار کوٹھی تو بڑی سی پر نہ باریاں نہیں ٹھیک چوری بنائیاں، گلہ بن جائے گا، کوئی نہ کوئی عیب کٹ دیں گے۔ کوئی بندہ شادی دے ہوتے بے بہا مہنگے جانور ذبح کر لے، بکرے بنا لے، 10-15 ڈشاں بنا لے، نقص کرنے والے پھر بھی کہہ دیں دے نمک کٹ پایا سی، کدی اتھے ڈش ہونی نہ دے جناب کھیر ہونی نہ ٹھنڈی تھوڑی جی، تو پھر سی ہے تو کم خراب، مطلب گلے ہو جانے۔ اے میرے حضور نہ لنگر تساں کھاندے ہو، دیگاں چاول کچے بھی رہ جان تے کدی کسے نہیں آکھیا یار لنگر نہیں سی ٹھیک، اے حسین دے نانے دا لنگر ہے، اے جیڑا بھی کھاندا اللہ دے شفاواں رکھیاں تے مہربانی اللہ نے فرمائی ہے۔ پیسہ جڑا دنیا داری تے لگ جانا ہے وہ کسے کھاتے نہیں پینا، وہ صرف بلے بلے چند دنہ دی جڑا حضور دے لنگر وچ حصہ پہ جانا ہے، حضور دے سنا خانہ دی خدمت ہونی ہے، حضور دے غلاماں دی خدمت ہونی ہے، جڑا پیسہ تساں حضور دے لنگر تے لانا میلاد تے لانا اللہ دا مل عطا فرما دے۔ جی میرے مالک نے اعلان فرمایا کہ میرے تو قبل چشتی صاحب کا کی نام سے غلام شبیر چشتی صاحب میرے پیر بھائی نے، وہ بھی پیر گولڈا شریف نے مرید نے، میں بھی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ نہ غلام، بڑی خوشی مل کے بہت سونے جملے آپ ارشاد فرما رہے سن اور اے آیت پڑھ رہے سن، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیسا احسان کیا؟ فرمایا میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔
جی اب اللہ مخاطب ہے مومنوں سے اور احسان فرما رہا ہے اللہ مومنوں پر. اب مومن دیکھو کون ہے, یہ نتارہ قرآن سے کرتے ہیں کہ مومن کون ہے. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے نبی غیب کی خبریں دینے والے محبوب اعلان فرما دیجئے جس عورت کا نکاح نبی سے ہو جائے وہ تمام مومنوں کی مائیں بن جاتی. ازواجہ جمع ضمیر کا صیغہ ہے, اس میں ازواج شامل ہیں, ازواج بھی جمع ہے, ہو جمع ضمیر ہے, اور اس میں اللہ فرما رہے جتنی بیویوں کا نکاح نبی سے ہو جائے وہ مومنوں کی مائیں بن جاتی ہیں. اب جو معاشرے میں آج کل مومن کہلا رہے ہیں ان کو دیکھو تو وہ حضور کی بیویوں کو گالیاں دے رہے ہیں, لمبی لمبی کتابیں لکھ رہے ہیں, اور جماعت اہل سنت پہ خاص رب کا فضل ہے. حضور کے میلاد کے بارے میں اللہ نے احسان فرمایا تو سنیوں نے سر جھکا کے میرے نبی کی آمد کی خوشی کا اعلان کیا. اپنے گلی محلے اور بازار سجائے, مسجدیں سجائی. کس لیے سجائی؟ قاری سلیمان کے لیے سجائی, قاری وحید کے لیے سجائی, حاجی بنارس صاحب کے لیے, کسی کے لیے نہیں. یہ اس کے لیے مسجدیں سجائی جا رہی جس کے صدقے اللہ نے کائنات ہمیں عطا فرمائی, جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کی کھیل. اور پھر کہتے ہیں لوگ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے معاذ اللہ, کوئی کہتا ہے 40 سال بعد نبی تھے. میں کہتا ہوں جب آمینہ پاک فرماتی ہیں جب حضور وضع ہوئے نا میرے پیٹ مبارک سے باہر تشریف لائے ڈاکٹری اعتبار میں, اور جو دائی مائی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ناڑو کاٹ دیتی ہے. بلکہ پنجابی سے گل کریں زیادہ لطف اندوز ہوں گے. جی پنجابی ٹھیک ہے کہ اردو ٹھیک ہے؟ پنجابی زیادہ لطف لوگوں گے انشاءاللہ. اور جدوں بچہ پیدا ہونا نا 4 ماہ تو بعد بچے چلا روح پا دینا. پھر اے ناڑو دا تعلق جڑا ہے نا اے جڑی ناف ہے ایدے چ ایک ناڑ ہونی ہے جڑی ماں دے نطفے نالوں دا تعلق ہونا. انہوں جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے تو باہر ماں دے پیٹ تو تشریف لے آندہ بچہ تو او دا ناڑو کٹ کے بند کر دیتا جاندہ کسی بھی طریقے دے نال. ہاسپٹل چونڈی وغیرہ لا دیں دن, اگے پچھے دائیاں مائیاں انہوں بند کر دیں دن, گنڈ مار دیں دن, کوئی بھی طریقہ ہے. لیکن عجب بات ہے کہ اس سے یہ خوراک پہنچتی, بچے کو سانس بھی اسی نالی سے ملتا ہے, خوراک بھی وہ گندہ خون جو بھی ہو اس کو بچے کو خوراک ملتی ہے. لیکن تعجب کی بات ہے حضرت آپ محظوظ ہوں گے یہ بات سن کے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ یہ ناڑو والا یہ ناف والا سسٹم ہی نہیں تھا. آپ تھوڑا سا محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. کیسے آپ تشریف لائے؟ اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں, آپ کا کلیجہ ٹھر جائے گا. حضرت آمینہ فرما دی نے جدو سرکار میرے بطن پاک جو تشریف لے آئے وَوَضَعْتُهُ مَطْهُورًا مَسْرُورًا مُطَيِّبًا مَخْتُونًا مَدْهُونًا مَسْرُورًا. دو میں ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ. فرماتی وَوَضَعْتُهُ مَطْهُورًا مَسْرُورًا مَدْهُونًا مَخْتُونًا. جدو حضور میری جھولی میں تشریف لے آئے نے میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے آئے. آمینہ دلال ماں دی جھولی میں تشریف لے آئے نے, کملی والے ماں دے بطن پاک چو تشریف لے آئے. توجہ وَوَضَعْتُهُ مَطْهُورًا. جدو حضور آئے نے تیرے میرے گھر بچہ پیدا ہوئے 40 دن اس کمرے جسا نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, مائی نماز نہیں پڑھ سکنی. اور قسمت آلے ہو میرے نبی دے غلاموں جس نبی دی ولادت ہوئی ہے آمینہ دلال تشریف لے آیا ہے. وَوَضَعْتُهُ مَطْهُورًا مَسْرُورًا مَدْهُونًا مَخْتُونًا. حضور پاک جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے. بہت سونا ساؤنڈ راشد بھائی بہت سونا ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں. تھوڑا جا میرے نال پیار فرمانا. مسلسل دن رات دا سفر اللہ پاک اس طرح محبت سلامت رکھے میرے نبی دے غلاموں. حضرت آمینہ فرما دین وَوَضَعْتُهُ مَطْهُورًا مَسْرُورًا مَدْهُونًا مَخْتُونًا. ایک دائی آئی ہے انہیں میرے پاک نبی نو نوانا چاہیا ہے, غسل دینا چاہیا ہے. ویکھیا کیے سونا تے عرشاں تو ناتا دھوتا تشریف لے آیا ہے. مطیبا مسرورا مختونا مدہونا. ایک سرما پاون آئیے ویکھیا سرما بھی پہ آیا ہے. ایک اے زلفا سنوارن آئیے تیل لائن آئیے تیل بھی لگایا ہے. مختونا حضور ختنہ شدہ تشریف لیا ہے, ختنے بھی سرکار دے ہوئے ہوئے. پھر میرے پاک نبی دا عجب رنگ ہے, سونے دا ناڑو بھی کٹے آیا ہے. کوئی ناڑو ہے نہیں بھئی تازہ کٹے آیا ہے. پجا کی یہ میرے گلڑے دے شہنشاہ میر علی شاہ وجد چاہے آپ فرما دینے کوئی مثل نہ ڈھول دی, کوئی مثل نہ ڈھول دی.
چپ کر میرے علی ات جانیوں بولے دی پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک ویکھے ہاتھ بھی انجنے نرم تے ملائم حضرت آمنہ سلیمان صاحب حضرت آمنہ فرما دیا نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ بھی صاف شفاف نے چہرہ بھی صاف شفاف ہے وجہ کی ہے چہرہ کیوں صاف ہے سینہ بھی بول رہا ہے لب بھی بول رہے ہیں پتہ لگ رہا وَالضُّحَىٰ واللیل اذا سجا کتے سینے دا ذکر آوے اللہ فرماوے علم نشرح لک صدرک کدی میرے محبوب دے دوریاں دا ذکر آئے کدی یاسین دے سیریاں دا ذکر آئے میرے پیر میرے علی شاہ فرماندے نے ہاتھ گورے گورے ہاتھ گورے گورے تغادا سری مازا گے دورے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں ایک باری گونج پہ جائے میرے نبی دے غلاموں نبی دی نات پڑھ لو تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں ہاتھ چکو میرے نام مل کے پڑھو حضور دی نات مل کے پڑھ لے ہاتھ گورے گورے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حضرات وَوَدَعْتُهُ مُطَيِّبًا مَسْرُورًا مَخْتُونًا مَدْهُونًا مُطَيِّبًا مَخْتُونًا اور میں سناما تو وقت گزر جاسی میرے کو زبانی سن لو جی میں مقدس ہے آج دو بندی کہتے ہیں نا میلاد نہیں مناتے ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ 40 سال بعد میں نبی بنے ہیں میں کہتا ہوں مولوی طارق جمیل سے ان سے بھی حضور نے میلاد کہلوا کے رکھا ہے میرے رب نے ان سے بھی حق کہلوا دیا ہے یہ میرے پاس موجود ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ جب حضور تشریف لائے نا دنیا میں وضع ہوئے حضور تو آپ آتی حضور نے لمبا سجدہ کیا پھر ماں نے اٹھانا چاہا ڈرتے ہوئے حضور کو اٹھانا چاہا تو آپ کے لب ہل رہے تھے کتابوں میں ایسے لکھا ہے جیسے انہوں نے اب بیان کیا ہے پہلے ہزاروں سال پہلے ایسے لکھا ہوا ہے جب حضور تشریف لائے 1400 سال پہلے ایسے تھا حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی لمبا سجدہ کیا پھر آمینہ فرمایا یہ ان کے بھی الفاظ ہیں اور کتابوں میں بھی ایسے لکھا ہے جب حضرت آمینہ قریب گئی نا حضور کے پاس آپ نے اپنے کان کو حضور کے لب کے ساتھ لگایا سنا آواز کیا آ رہی تھی رب حب لی امتی رب حب لی امتی جو نبی ہوتا ہے نا یہ میرا پوائنٹ ذہن میں رکھیں آج کل قادیانیت کو بڑی سپورٹ ہے حکومت پاکستان بھی سپورٹ کر رہی ہے حضور کے غلاموں کو گولیوں کے سینے چھلری کر رہے ہیں اور حضور کے غلاموں کو تار تار کر رہے ہیں اور جو یہ میرے نبی کے غلاموں کا اب ساتھ نہیں نہ دے سکتے وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں آپ حضور کے غلاموں پہ گولیاں برسا ان کا قصور کیا وہ صرف یہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں جو ان کے خلاف بول رہے ہیں یہ اللہ ان سے پوچھے گا جو ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں یہ میرا رب ان سے پوچھنے والا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کا پیرا دینے والا خواہ وہ پیر ہو وہ مرید ہو وہ امیر ہو غریب ہو میرے رسول کو بڑا پسند ہے میرے رب کو بڑا پسند ہے جی کوئی کسی سے اختلاف نہیں میرا کوئی تحریک سے میرا کوئی اختلاف نہیں کسی بندے سے میرا اختلاف نہیں بس میرا اختلاف ہے تو ان سے جو عاشقان رسول پہ یہ گولیاں برسا رہے ہیں تیزاب پھینکا جا رہا ہے ان کا قصور کیا ہے کتنے دھرنے پاکستان میں ہوئے آئے دن روز ریلیاں نکلتی کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا ان کا قصور کیا ہے کہ وہ یا رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ عزت اور نموز رسالت آج یہ دیوار کے ساتھ لگ گئی ہے جماعت رب کعبہ قسم سنیوں کو مسجدوں سے دھکے دے کے نکالنا بھی کام شروع ہو جائے کوئی نام نہیں لینے دے گا بہرحال میں عرض کر رہا ہوں نبی جو ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے ماں کے شکم میں بھی نبی ہوتا ہے ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے حلیمہ کے ویڑے میں آئے تب بھی نبی ہوتا ہے جی جو بعد میں بنائے جاتے ہیں وہ مرزے کانے جیسے دجال ہوتے ہیں
جو لیٹرینوں میں مرتے ہیں وہ بعد میں بنائے جانے والے ہوتے ہیں. جو میرے پاک نبی کے غلام ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کو اپنی جانوں سے بڑھ کے مانتے آئے اور مانتے چلے جائیں گے. 1953 کی حضرت کی تحریک چلی سی. غلام حسین وہ گورنر سی تے او دی پھر لاش لے جاؤں نے آکے میرے مدینے دفن کریو. جدوں دی قبر کھودی نا کراچی چوں او کی نا سی قبرستان دا میرے زہن وچ نام عیسائیاں دا قبرستان سی. ہاں گورا قبرستان جی. او تے جو دی لاش کڈن لگے نا تے کچھ دن گزر گئے سن. او جہاز منگانا تے او پھر سارے ادھر کاغذات تیار کرنے تے انہاں دا شیڈول ہے. او جدوں دی قبر کھودن لگے نا تے قبر کھودی سلیٹاں پیچھے ہٹائیاں تے وچ سپ پارے پے دین. سپ گھوم رہے سن. لوگ جاننے نیٹ دے اوتے وی ہسٹری موجود ہے. ساڈے کول وی ہسٹری کتاباں وچ موجود ہے. سپ گھوم رہے. او ایک بندے نے انہیں دوائی چھڑکی. دوائی چھڑک کے سپ مر جان. دوائی چھڑے کے سلیٹاں دیتیاں. پھر چکیا تے سپ زندہ سن. تے دی لاش چ بدبو آ رہی سی. پھر انہوں نے اس پستول نال ماریا سپ نو. سپ پھر نہیں مریا. فیصلہ یہ ہوا کہ کسی طبی نقصان کی وجہ سے طبی وجہ سے یہ لاش یہاں سے نہیں نکالی جا سکتی. وجہ کسی جمعے انہیں میرے محبوب نے 10,000 ختم نبوت مجاہدوں نے مرایا سی. 10,000 ختم نبوت مجاہدوں نے مرایا سن. او دا عشر حکومت وقت نو نظر نہیں آ رہا. اسی سارے دوبیرن کلاں والے میرے سمیت اسی مذمت کرنے ہیں اس چیز دی کہ حضور دے غلاماں دے اوتے تشدد بند کیتا جائے اور باعزت جڑے انہاں دے مطالبات نے حضور دے صدقے پورے کیتے جان. تساں اس گل وچ ایگری ہو کہ ظلم نہ ہوئے؟ ہاتھ بلند کر کے بولو جی. اسی اس مذمت سارے حاضر ہیں کہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں اور اے حکومت غلط کر رہی ہے. اسی ناموس رسالت دا پارا دین والے ہیں. اسی کوئی میرے علی شاہ دے غلاماں تے کوئی باہو سلطان دے غلاماں. کوئی اسی اللہ دے ولیاں دے غلاماں. ساڈے دل وچ بالکل قطن رعایت دے برابر بھی رعایت نہیں ہے کہ رسول اللہ دے غلاماں نو تھوڑی جی کوئی ٹارچر کرے. حضرات اے تھر پار ضلع ہے سندھ علاقے وچ. اتھے غربت بہت زیادہ ہے. اتھے مرزائی ٹر گیا قادیانی. انہیں کہ لوہار نو ویکھیا کہ وہ داتریاں تیار کر رہا ہے, کوڑیاں تیار کر رہا ہے, تیز کر کے لوگوں کو 10-20 روپے دے رہا ہے, کوئی 10 روپے دے رہا ہے. وہ اپنا سسٹم چلا رہا ہے. ایک مرزائی چلا گیا تو ویندا رہا گڈی چوں نکلیا باہر. تو انہیں آکھیا جناب تسی مسلمان ہو؟ جی میں مسلمان الحمدللہ. کدا کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا تاں ہی تہاڈی حالت بابا اے تک ذرا اس بیگ کھولیا, اس پیسے وکھوزا کہ تینوں انج امیر کراں گا 1 منٹ تو پہلے. تو جس نبی دا کلمہ پڑھے اس تینوں غربت دیتی ہے. ساڈے نبی والا ساڈے نبی دا کلمہ پڑھ تے ویکھ ہن تینوں 1 منٹ چ امیر کراں گے, تینوں بیرون ملک بھی لے جاواں گے, تیرے بچے بھی لے جاں گے. اے تینوں بھولے بڑے لوکاں نوں بڑا ڈیل کر لیندے اے مرزائی جڑے قادیانی کمینے. او دا کہ اچھا تہاڈا بھی نبی کوئی ہے, نواں بھی آ گیا کوئی؟ انہاں کہ ہاں ساڈا نبی ہے, بڑا سونا تے امیر ترین بندہ تے اس تے اپنے مرید رجا چھوڑے. تو کہا ٹھہر جاؤ, کوڑی تیز کردا رہا. جدو کوڑی فل تیار ہو گئی اودیاں گلاں سندا رہا, اٹھیا ایک دم لبیک دا نعرہ ماریا. ہاں جی اے لبیک دا نعرہ مار کے تے اے اوتھے اودی تے دھون تے چھری رکھ لیو. کوڑی چھری رکھ کے دبائی او کوڑی نو حضرت صاحب دبایا, دبا کے آکھیا آخ مرزا کانا ہے. وہ آندا جی ایک اکھوں نہیں 2 اکھوں کھانا ہے. انہوں نے آخ وہ قذاب ہے. انہوں نے کیا قذاب ہے, جھوٹا ہے رج کے کوڑی پیشہ کار ہے. انہوں نے کیا آخ وہ دجال ہے. انہوں نے کیا دجال ہے کمینہ ہے. انہوں نے کیا بس ٹھیک ہو اے کوڑی پھاڑ, اے ان تو پھاڑ, اے تو پھیر. جنہ چر سا جاری رہے گا محمد دا عشق میرے ربا میں چو بولتا رہے گا. کھڑی دا بابا بولے آندہ عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کم, نہ راوے خدا نہ قراوے خدا, جتھے چاوے چھپاوے دے عاشق دا سر, نہ کعبہ تے نہ کربلا خدا, جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر, نہ کعبہ تے نہ کربلا جاکم من اللہ کے نور و کتاب مبین. میں ٹاپک نو اگر بداواں تے جمعہ دا وقت تھوڑا رہ جائے گا, وقت دا تعین نہیں ہے میرے سامنے کہ میں انہوں کیویں طوالت چلے جاواں. میں بس میلاد شریف دا تھوڑا جا جز پیش کرنا, تھوڑا جا حصہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور. مولوی
اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا ایک مولوی ہے، انہیں اپنی کتاب لکھی نشر التین، تقریباً ہر لائبریری موجود ہے، جس سنیاں دے بھی دیوبندیاں چاہے حدیثاں دی لائبریریاں بھی موجود ہے۔ وہ دے وچ انہیں لکھیا کہ جب آدم کا خمیر پانی اور مٹی کے درمیان تھا، اس وقت آمنہ کے لال کا نور، محمد کا نور 14,000 سال پہلے عرش پہ موجود تھا۔ 24,000 کی روایت بھی ہے، 70,000 سال پہلے کی بھی روایت ہے، جیسے جبریل سے پوچھا تیری عمر کتنی، وہ بھی روایت ہے، وہ طوالت میں چلے جائے۔ فرماتے ہیں کہ 14,000 سال پہلے محمد کا نور موجود سی۔ پھر آندیاں مولوی طارق جمیل صاحب نے یہ دسنا پہ گیا کہ وَوَدَعْتُهُ مَطْهُورًا مُطَيِّبًا مَسْرُورًا مَخْتُونًا مَدْہُونًا، حضور آیت ناتے توتے آئے، سرما بھی لگایا سی، آپ نے زلفن و تیل بھی لگایا سی، تے آپ دا ناف بریدہ سن، تے آپ دا ختنہ بھی ہویا سی، این جی میں سونا بابو ہوں، این جی حضور تشریف لے آئے میرے پاک نبی۔ پھر آندیاں ربی حبلی امتی کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام دی اللہ نے تخلیق فرمائی، تو آدم علیہ السلام نے پڑھیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آدم نے جدو آنکھ کھولی نا، رب دے جلوے ویک کے بند کی تھی، پھر کھولی کہ آدم دا فرشتے طواف کر رہے سن۔ توجہ کرنی حضرات، جاگ کے ذرا، آدم علیہ السلام دا فرشتے طواف کر رہے سن، بشر حضرت جی وچکار کھلوتا ہے، نور طواف کر رہے ہیں۔ یا اللہ میٹا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا آدم تینڈا نہیں تینڈے وچ کو ججدہ طواف کر رہے ہیں۔ یا اللہ میڈج کیے، فرمایا میں تیرے متھچ محمد دا نور رکھے آیا۔ یا اللہ مینوں تکا جڑا نور میرے اکھاں متھے چھے، فرمایا آدم بول کتھے رکھا۔ انجیل برناباس عیسائیاں دی بڑی معتبر کتاب ہے، وہ دے کچھ نسخے حضرت جی میرے کو موجود نے، ایک دو نسخے میں عرض کرن لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا تکا مینوں بھی جڑا میرے متھے چھے، فرمایا آدم بول کتھے رکھا۔ This writing open the nails of the finger my hand، یا اللہ یہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں رکھ دے۔ Adam besought God, saying, Lord, grant me this writing upon the nails of the finger my hand. Muhammad is messenger of God, then with fatherly affection the fast main kissed those world rebuke his hand. اللہ کے نبی آدم نے چاہا کہ یہ نور میرے ہاتھوں میں آئے، جب اللہ نے کن کہہ کہ آدم کی یہ دائیں انگوٹھے میں محمد کا نور ظاہر کیا، آدم کو یہ خوبصورت لگا، آدم کو یہ نام میٹھا لگا۔ آدم علیہ السلام نے نور مصطفیٰ دا جلوہ ویکھیا سونا لگا ہے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے ایک کوئی عرض کی تھی مولا ایڈا سونا نور جدے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے محمد is messenger of God, then with fatherly affection the fast man kissed those who rebuked his hand۔ اللہ دے نبی آدم نے اپنے دوویں ہاتھ چومے نے تے چوم کے اکھاں تے لائے نے، تے نالے آکھیا آئے گا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ میرے بھائیو، میرے پاک نبی دے غلاموں کلر سجدہ نویلیاں تو بیرن کلاچ میرے نبی دے غلاموں مسجد دے اندر بے کے باوضو ہو کے میرے نبی دا ذکر سننا لے ہو۔ اللہ پاک دے محبوب دی نور دی آمد ہوئی ہے، دنیا تے سوری دنیا تے روح کائنات کے اللہ پاک نے سال کے پتر عطا فرمائے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے نبی دی آمد ہو رہی ہے، 3 جھنڈے لے جا، ایک خانے کعبے دی چھت تے لا دے، ایک مشرق چلا دے، ایک مغرب چلا دے۔ مولا اے جھنڈے صرف بیت اللہ تے نہ لاواں، فرمایا نا اے دسنا ہے ولادت کعبے وچ ہو رہی ہے، ولادت بیت اللہ شریف دی نگری تے ہو رہی، مکے چ ہو رہی ہے، تے بادشاہیاں میرے سرکار دیاں مشرق تو لے کے مغرب تک اللہ نے عطا فرما دتیاں نے۔ اس واسطے اسی وی آنے ہر گلی سجی ہوئی ہے، جڑے بندے اعتراض کر رہے ہیں یار میلاد نہ مناؤ جھنڈیاں نہ لاؤ، تو میرے نال علامہ سلیمان صاحب میں نقشبندی صاحب میں پوچھنا چاہنا ہوں، کیمرہ مین میرے بھائی میرے بچے بڑی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، اب ساؤنڈ بھی چل رہا روز سن دے لے، تساں بھی روز میں اپنا جا رہے ہو، میں بھی روز جا رہا ہوں، تساں بھی اکثر سن دے رہنے ہو، جڑا غلط کام ہوئے مٹ ویندا ہے، غلط کام مٹ
مٹ ویندا شرابیاں دے اڈیاں تے چھاپے پے ویندے زنائیاں دے اڈے مٹ ویندے چوریاں کرن والے چور بھی پھڑے جاندے گروپ ٹوٹ جاندے نے غلط کام مٹ ویندے نے کدی نہ کدی چھاپے پے ویندے ختم ہو جاندے یار جو میلاد غلط ہے بقول سجنا دے اے میلاد غلط ہے تے مٹ ویندا ہر سال اگر تو بیرن کلام وچ پچھلے سال 20 گھراں چ لائٹنگ ہوئی ہے ایت کی 40 گھراں وچ لائٹنگ ضرور ہوئی ہو سی وجہ کی ہے ہر بندے نو پتہ ہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں آقا کلو کمام تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میرے نبی ورگا کائنات چاہیا ہی کوئی نہیں ہوئے تے تاں دساں تے تاں جے ہوئے میرے پاک نبی دیاں شانہ ہی کیان حضرت سلیمان دا تخت ہوا وچ اڑدا جا رہے ہیں اچانک آپ نے تخت نو زمین تے لایا تھلے آ تخت تھلے آیا پترے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت ملکہ بلقیس والا تخت یہ واقعہ بڑا عجیب ہے اور قرآن پاک سورۃ نمل اس کی گواہ ہے میں طوالت اچھ نہیں جانا چاہتا وقت میرے کول بالکل نہیں ہے 20-25 منٹ سارے رہنے توجہ کر سو انشاءاللہ ضرور آسی آپ نے تخت نو تھلے اتاریا پیدل چلے نال جڑا قافلہ سی پیدل چلے کافی پیدل چلے بعض سیرت کی کتابیں ذکر لکھی 700 کلومیٹر چلے آپ جی کافی گھنٹے آپ سفر کیتا کافی سفر کرنے تو بعد تخت نے اشارہ کیتا بے ایس نگری تو اتو نہیں لنگنا اتو دی ہو کے آنا ہے ایس بلڈنگ تو ایس ایریے اتنے تو ریڈ زون اتنے نہیں آنا تو وہ تخت جدو اگو دی آگے آپ پیدل سفر کر کے تشریف لگ جدو بین لگ گئے نا تو بابا آصف بن برخیاں پھر بول لیں لے سکر رشتہ دار سے خونی رشتہ سے جی انہاں کہ بابا جی گال تو دسو سلیمان علیہ السلام کو پوچھ دا جی پوچھو فرمایا تو اتنا پیدل چلایا کیوں ہے ان تخت آگے اگے بھی آئی رہا سی فرمایا اصل وجہ ہے کہ جس جگہ تے ٹر رہے سنا اے عام تھا نہیں سی اے ہجرت گاہ سی آمنہ دلال محمد مصطفیٰ نے تھے تشریف لے آڑے ہیں هذه دار الہجرت النبی آخر الزمان توبہ لمن آمن واتبع معہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے آمنہ کے لال تشریف ہجرت کر کے تشریف لائیں گے مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ ہے یہ وہ تھا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے هذه دار الہجرت النبی آخر الزمان توبہ لمن آمن واتبع معہو بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آکے آنا بابا آدم چشتی لاہوری بولے حضرت آدم علیہ السلام دو لے کے ہر نبی نے میرے نبی دی تعریف فرمائیے ہر نبی میرے نبی دی آمد دا اعلان کردہ چلا گیا ہے حضرت سلیمان نے بھی کیا ہونا ہے اچھے تائی تو میرا محبوب ملک کے آ جنو بیخ کے چن شرما آوے پتڑی دردیاں لشکل مارے بتا بے ادبی ہو جا آوے توبہ توبہ حسن سجن دا ہو جنی جھال نہ جھلی جا آوے آزم یہ دا سونا ماہی سانو کدرے نظر لایا ہجرت النبی آخری زمان توبہ لمن آمن واتبع معہو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی محمد تشریف کر لائے گا ہجرت کر کے آئے گا مکے میں پیدا ہوگا مدینے میں تشریف لائے گا یہ وہ عام جگہ نہیں ہے حضور ہم کیا کریں فرمایا جب تمہیں مل جائے اپنی نسلوں کو بتاؤ واتبع من معہو فرمایا جب وہ آ جائے پھر اتباع اس کی کرنا ایمان اس پہ لانا خوش میں بھی ہوں گا میرا رب بھی اس پہ خوش ہو جائے جی میں حضور کے کون کون سے صاف آپ کے سامنے رکھوں لوگ کہتے ہیں میلاد منانا حرام ہے نجائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے حواریوں نے بلایا جو تنگ آ گئے ضیاء النبی شریف علامہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی محدث ابن جوزی جیسی شخصیات نے اس روایت نقل فرمایا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد قرآن دی دلیل نال فرمایا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آخری نبی تشریف لا رہا ہے
ایک آخری نبی تشریف لا رہا ہے. اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا جب وہ آ جائے میری شریعت چھوڑ کے اس کے بن جانا, اس کی شریعت کو اپنا لینا, اس کے ساتھ پکے جڑ جانا. اللہ دے نبی آمن والے دی دلیل کی نشانی کی جدو آئے گا, فرمایا بس تو نشانی اتنے دی دسنا, تھلے زمین تے تسی رول جاؤ گے, تجھے پریشانیاں چلو. کوئی آکھے گا جادو چل گیا, کوئی آکھے گا جادو دا اثر ہے فلاں فلاں. اللہ دے نبی کیڑا ہے؟ روح اللہ دسو. فرمایا جدوں تشریف لے آئے گا ماں پنگھوڑے وچ لٹائے گی, او دی انگلی آسمان ول اٹھے گی, او دی انگلی دے اشارے تے چند دائیں بائیں چلے گا. بلکہ میں پڑھے لکھے دوستان محظوظ ہوں گے دس دیاں. انجیل برناباس دی بھی عبارت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا Verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood. فرمایا جب ماں اس کو لٹائے گی پنگھوڑے میں, Take here in his hands the world, اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے گا. Beware of casting out him, جس طرف حضور کا ہاتھ جائے گا اس طرف انگلی کے اشارے سے چاند بھی کھیلتا ہوا نظر آئے گا. یہ میرے نبی کا بچپن نبی بیان کر رہے ہیں, نبی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں. سیکنڈ لاسٹ نبی, میرے پاک نبی سے جو پہلے نبی تھا وہی آخری نبی تھا عیسیٰ. عیسیٰ کے بعد میرے آخری نبی ہے بس. اس کے بعد جو بھی آئیں گے 30 دجال آئیں گے, کانے ہوں گے, کچھ لولے ہوں گے, کچھ لنگڑے ہوں گے, کچھ کمینے ہوں گے, سارے قسم کے ہوں گے. لیکن میرے نبی کے بعد لا نبی بعدی, میرے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اگر نبی آیا ہوتا تو عمر بن خطاب میرے بعد نبی ہوتا. عمر بن خطاب نبی نہیں بن سکا کیونکہ سلسلہ ہی ختم تھا, تو پھر یہ کانا دجال کہاں سے آ گیا؟ یہ انگریزوں کا تیار کردہ ایجنٹ تھا کہ مسلمانوں کو توڑا جائے. عبداللہ ابن سبا یہودی نے شیان علی تیار کر کے لوگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا, مسلمانوں کو آپس میں تار تار کر رکھ دیا. ایک جماعت علی کے ماننے والوں کی بنا دی, ان یہودیوں نے بنائی یہ جماعت, اور ان کے بانی بھی یہودی ہیں. عبداللہ ابن سبا نے توڑ کے رکھ دیا پوری دنیا کو. آج مسلمان آپس میں ایک گھر میں 3 گروہ بنے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش تھی جس وجہ سے آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اصلیت کو نہیں جانتے. تاریخ اس کو مانو, قرآن اور کتاب اس کو مانو, تاریخ اس کو مانو جو میرے محمد عربی پہ نازل کردہ کتاب قرآن کے تابع ہو. جو تاریخ قرآن کے تابع نہ ہو اس کے قریب کبھی نہ جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے غلاموں سنو جی, اللہ دے نبی فرمایا میں جا رہا ہوں, میرے تو بعد بڑی اونچیاں شانہ والا نبی آ رہا ہے. اللہ دے نبی آون والے دی دلیل کی یہ فرمایا جدو سونا آئے گا او چند والے اشارہ کرے گا, ماں جھولی وچ لٹائے گی, پنگوڑے وچ لٹائے گی. Verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood, and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world, beware of casting out him. فرمایا ماں پنگوڑے وچ لٹائے گی, انہوں لوڑیاں دے گی, محمد عربی دا پنگھوڑا ہلے گا, آپ کی شہادت والی انگلی اٹھی ہوئے گی, جس پاسے محمد دی انگلی دا اشارہ جائے گا عرشاں دا چند بھی محمد دی انگلی تے کھیڑدا نظر آئے گا. پھر کیوں نہ آکھاں کنا سونا رب سونے نو بنایا, تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. پڑھو پڑھو میرے نام مل کے پڑھو, کنا سونا رب سونے نو بنایا, تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کنا سونا رب سونے نو بنایا, تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. روندے حبشی نو گل نال لایا, تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. مکھڑے تے یاسین دا سہرا, مکھڑے تے یاسین دا سہرا, ویکھ کے اولا نوری چہرہ, چل ٹوٹ کے سی قدم چے آیا, تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. چل ٹوٹ کے سی قدم چے آیا, تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے. کلا سونا رب سونے. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ سے حدیث نقل فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور دے کول سن تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں عرض کراں, فرمایا عائشہ پوچھ. عرض کیتی یا رسول اللہ تساں سونے ہو یا حسن یوسف سونا ہا؟ اچانک کہ میرے دل اس خیال ہے حسن یوسف زیادہ تھا یا آپ خوبصورت؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جمالی مستور ان اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل ولو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعل حسن یوسف. فرمایا حسن یوسف کو دیکھ کر زندان مصر میں اپنی انگلیاں کاٹ لی.
اللہ نے غیرت الہی کی وجہ سے میرے حسن پر بشریت کے پردے ڈال کے مجھے دنیا میں محبوس فرمایا اگر میرے جمال کو مصر کی عورتیں دیکھتی انہوں نے دل کاٹے تھے یوسف کو دیکھ کر مجھے دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ کے محمد کے قدموں میں رکھ دیتا کھڑی دا بابا بولیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وجد بچا لے تو آپ فرما دلے تل مگینے خلقت رجی تے ویخ یوسف کنیالی جنہ محمد عربی تکیا رج گئے دوئے جہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوصاف ہے فرمایا ٹک ہیئر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ بیویئر آف کاسٹنگ آؤٹ ہم ماں اس کو پگوڑے میں لٹائے گی سلیپ ٹو ہم فرمایا ماں جب سلائے گی تو اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے گا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ حضور دے سکے چاچا جان جنگ تو واپس آ رہے تو سائی کرنے لگے ساہ لین لگے ذرا ریلیکس ہونے لگے تو سارے بیٹھے سن چپ کر کے تو انہیں میری سمجھ آ رہی کہ میں کل ہی لگا ہوں سمجھ پہنچ رہی تو اڑے تک میری آواز سے پہنچ رہی حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی بیچ سن سونا کی جی سانو دسو بھئی حضور بچپن اس کیویں دے سن یعنی کوئی حضور دے بچپن دی گل سنا حضرت عباس بن عبد المطلب ول سارے دا اشارہ کہ حضور دے گھر دے جی نے گھر دے جیاں نو پتہ ہوندا ہے نکے ہوندیاں کی ہویا سی جی انہاں کول پوچھنے حضور دے چچا کول جی چلے گیا حضور دے صاحب انہاں کہ جی اٹھو نہ ساڈے نال آؤ او جڑا جتھا نہ صحابہ رسول دے وچ آؤ کھڑے ہو کی کرنا ہے فرمایا سانو حضور دے بچپن دی کوئی گل سناؤ سبحان اللہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو فرمایا کی سننا نہ کہ حضور دے بچپن دی کوئی گل سناؤ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جڑے حضور دے پہلے دشمن بھی رہے حضور نال وفا نہیں پہلے کی تھی جنگ وچ کیا دیو کہ لینے سے لگ کے آئے نا حضور نے فرمایا چاچا تو بھی بیچی ہے فرمایا پترا بیچی ہے بس غلطی ہو گئی فرمایا چاچا پھر فدیہ منگوا جرمانہ دے تو بھی آزاد ہو جا باقی قیدی بھی ہو رہے ہیں اینجو نے دو میں جیباں کھولیاں کھول کے میرے کو حضور شاہی کوئی نہیں رڑیاں نکلیاں تو میرے پاک نبی فرمایا چاچا آن لگے میری چاچی نے سونے کی 2 اٹھاں دے کے آئے وہ تے لایا سونے دی اٹھاں میری چاچی نے نقدی دے کے آئے ہیں وہ مگوا لا اوتھے عباس بن عبد المطلب پیراں چ ڈگ گیا کہ سونیا پل کی خبریں کل کی خبریں عطا کرتا ہے یہ رسول پل کی خبریں کل کی خبریں عطا کرتا ہے میرا رسول کسی کے بس کی بات نہیں گزری بات بتا دے وہ پڑھیا یہ عباس بن عبد المطلب پر کھڑے ہو گئے پتہ ہے سی بچپن وچ سرکار دے کرم ویکھے سن لیکن پھر بھی ایمان ابو طالب ال پھر گل چلے جاندی ہے پھر وہ اختلافات مسئلے تے گھر دے بھی کدی انکار کیتے ان پہ پھر حضور دے چاچا کھڑے ہو گئے تے فرمایا ان کی سننا نہ کہ حضور دا بچپن سن اگر میلاد حرام ہے ناجائز ہے تو حضور کے چچا پہلے بولتے خبردار اس وقت حضور نبی نہیں تھے میں کیوں بتاؤں میں کیا ان کا بتاؤں لیکن ایسے نہیں ہوا حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہو گئے فرمایا میں دساں حضور چاند دینہ دے سن تے چاند ساڈے گھر کیویں طواف کرن آیا چاند کیویں آیا حضور دسو فرمایا کہ حضور چند دینہ دے سن ماں نے پنگھوڑے وچ لٹایا ہے ادھی رات دا ویلا میری آنکھ کھلی اچانک روشنی میری اکھاں تے آئی جی میری آنکھ کھولی تے مینوں انج لگا جی میں چاند ساڈے گھر دا طواف کر رہا ہے سبحان اللہ چاند بالکل ساڈے گھر دے جویں قریب روشنی بہت زیادہ آ گئی میں دوڑے آمینہ جاگ تیرا بچہ ڈر نہ جائے اٹھ محمد ڈر نہ جائے جدوں قریب گئے تے ویکھیا کی جس تے ڈرن دا ڈر سی وہ بچہ ڈر جائے گا وہ سونا تے پھنگوڑے چ کھیل رہا ہے فرمان دن رائی تو کفل مغدی تو ناغل کمر و تشیرو الیہ بے اسبائی کا فحیس و سرطا الیہ مال قال انی اتحدثو و یحدثنی و یلہینی ان البقا فرمایا جدو حضور دے پنگوڑے دے قریب گیا ویکھیا سرکار دا پنگوڑا گل رہا ہے کدی دائیں جا رہا کدی بائیں جا رہا رائی تو کفل مغدی تو ناغل کمر محبوب دی شہادت والی انگلی اٹھی ہوئی ہے جس پاسے نبی دی انگلی جا رہی ہے عرشان دا چند بھی محمد دی انگلی تے کھیڑتا نظر آ رہا ہے تے پھر یہ اکھیا بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے یہ تھے سراپا نور روتا کھلونا نور
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہڑے صاحب ہر نبی نے میرے نبی دی آمد دا اعلان کیتا صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناندے چلے گئے حضور دے شاکان مصطفیٰ حضور دے میلاد دیاں سونے دیاں ٹکیاں بنا کے غریباں ہی تقسیم کر دے رہے اور پھر مکھن دیاں ٹکیاں بنا کے 12 ربیع الاول لکھاں دی تعداد وچ حضور دے غلام کھواندے رہے حضور دے غلاموں قسمت تے ناز کریا کرو اللہ تعالیٰ تانوں در والیاں دا بھی غلام بنایا گھر والیاں دا بھی غلام بنایا بوں انیریاں کولیاں بڑے جماعت اہل سنت بھی بڑے اختلاف سے دراڑ پہ گئے ٹوٹے پہ گئے میں دسنا جی دا تعلق مصطفیٰ نال ہو جائے نا دے غلام بن جاؤ سبحان اللہ دے غلامی اختیار کرو حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے ہیں میرے گھر مہمان آئے انہوں نے روٹی دین لگا تھے ادو ویکھیا کہ رومال میلا سی جڑا روٹیاں دے اوتے دیتا ہے رومال میلا سی میں نے سوچیا کہ رومال میلا ہے تے مہماناں روٹی کیویں دیاں انہوں نے روٹی علیحدہ کیتی رومال علیحدہ کی جس تندور وچ روٹیاں لائیاں سرنا او اگ دے جولے جے بارڈر کرے سن انہاں کولیاں دے اوتے جا کے تندور وچ رومال رکھ دتا تھوڑی دیر تو بعد رومال کڈیا جی صاحب تے شیشے دی طرح دودھ دی طرح چمک رہا سی سبحان اللہ انہاں مہماناں نے آکھیا یار روٹی بعد وچ کھاواں گے پہلے دس انہوں اگ ساڑیا کیوں نہیں انہوں نے کہا یار گل لے وے کہ انہوں ایک باری کملی والے نے اپنے ہاتھ مبارک چہرہ مبارک لایا میں پوچھتا ہوں دوبیرن کلام والو جس رومال کو جس کپڑے کو رسول اللہ کا ہاتھ اس بے جان کو ایک بار لگ جائے آگ اس کا اتنا حیا کرتی ہے تو جس ابو بکر نے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھایا اس ابو بکر کے اس ختم نبوت کے مجاہد سب سے پہلا ختم نبوت کا مجاہد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کے بارے میں لوگ 30-30 لاکھ 40-40 لاکھ 10 دنوں کا دیتے ہیں صرف ان کے گلے سننے کے لیے صرف ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لیکن جو گوش رسول میں سوئے ہوئے ہوں یہ ان تک نہ جی آیا گنبد خضرہ دیکھ رہے ہو جنہوں نے ویکھے انہوں ٹھنڈ پئی ہوتی آکھو سبحان اللہ یہ تو اڈے کو سبحان اللہ لین انہی کوئی اوکھی جی انڈیا کو کشمیر لین اوکھا اچھی آکھو سبحان اللہ اے گنبد شریف تکنے پہ جنہوں سکون ملیا اچھی بولے سبحان اللہ ٹھنڈک ہے اللہ حضرت ایویں نہیں سے تڑپے مکے تو چلے تے مدینے والا آ رہے ہیں پیدل چلے آ رہے ہیں جدو بندہ تھکا ہے نا 20-25 کلومیٹر سفر کر کے پھر وہ قدم اگا نہیں چکے جاندے پیچھے نو آندے لیکن دو تھاواں تے میں ویکھیا قدم اگے جا رہے ہیں اچھا نہیں کیتا گیا ہے اے سادو کی حضور دے غلاماں نوں ماریا گیا لاہوروں ماریا گیا لیکن خدا دی قسم میں بھی گیا اوتھے زیارت کیتی ہے مرید کیاں چ ہر بابا چٹی داڑھی والا بھی اگے قدم بڑھا رہا سی آندا کاش پہلے فرنٹ لسٹ فرنٹ لائن وچ میری ڈیوٹی لگے ایک قدم اوتھے ودے ڈٹھن تے ایک اعلی حضرت دے قدم پڑن کہ جدوں مدینہ شریف تو مکہ شریف آئے نا مکہ شریف تو مدینہ شریف پہنچے تے جویں او حاجی تھکے سن پیدل چل رہے سن تے جدوں رسول اللہ دے روضہ انور تے انج نظر پئی نا گنبد خضرا تے اس گنبد تے اعلی حضرت دے قدم ہور اگاں بڑھے انہاں کہ بابا جی اسی تھکے ہاں تساں تیز ہو گئے ہو تے تساں تے کہہ رہے ہو پہلے تھکے ہاں فرمایا ہن آساں لگ پئیاں محبوب دا ڈیرا آ گیا ہے سائیں نیڑے آ گئے ہن آساں لگ پئیاں تے اعلی حضرت فرماندے نے او لوکو آ جاؤ ہاتھیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اے گنبد تکیا سکون مل گیا یہ جس جگہ تے گنبد ہے تو سارے نے پتہ ہے مدینہ شریف وچ جی تے بچے نو پتہ ہے ساڈے بچے اکھاں کھول دین جدوں انہوں بولن دی جا چاہندی او مدینہ مدینہ کر دین ہن بچیاں فیڈر کھڑے ہوندے نے ہاتھ وچ تے او نکے نکے نا ہاتھ لا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاں جی نکے نکے بچے یا رسول اللہ دے نعرے مار رہے اے بچیاں نو عادت پاؤ جے اپنی قبر سونی بنانی ہے تے بچیاں نو حضور دی ختم نبوت دا مجاہد بناؤ سبحان اللہ جی مرنا ایک دن ہے پر رسول اللہ دی عزت پیچھے مرو گے خدا دی قسم حسین دا نانا ہاتھ پھیلا کے آکھے گا اہلا و سہلا مرحبا 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 اے گنبد جتھے جناب ہن بس ٹائم بالکل نیڑے لگ گیا میں مختصر کراں جی میرے پاک نبی دے غلام دوبیرن کلام ہے بہت تساں محبت نال سن دے بیٹھے ہو بڑی اللہ پاک تواڈے خلوص نو سلامت رکھے اللہ علامہ سلیمان صاحب دی محبت نو کاوش نو بھائی ندیم دی کاوش نو قبول فرمائے جنہاں دی وساطت نال تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا اے جس کمرے دے اُتے گنبد ہے نا چار دیواری دے اُتے گنبد ہے بڑی ذمہ داری نال میں عرض کرنا لگا جس چار دیواری جس کمرے دے اُتے حاجی صاحب گنبد ہے نا ایک کمرہ اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ سے جتھے روزہ رسول بنیا ہوا
عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے سمجھ آئیے مزے دی گل ہے لطف دی گل ہے وے کہ یہ جگہ جڑی ہے نا حجرے مبارک والی ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں ان کی جگہ جہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں اس وقت خرید کر دینے والے مصطفیٰ کے قدموں میں لانے والے یہ جگہ کی خریداری کرنے والے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نو یاد ہے وڈیاں نو بھی یاد ہے 14 سال دے ہو گئے پڑھدے آ رہے انہاں تو میں نے گزارا تے کوئی نہیں پر وہ سارے نو یاد ہے وہ پھر کدی صحیح ہاں جی اگے آؤ جی حضرت تسی آؤ میرے نیڑے پیچھے آؤ ایک مثال دینی ہے بہت سونی کلیجہ ٹھر جاسے انشاءاللہ کلر سیداں علی نگری تے رہن والے بیٹھ جاؤ تھلے ہاں جی میرے پاک نبی آ رہے ہیں واپس تے غدیر خم آیا ہتھ میرے نبی نے ہاتھ لے رایا علی دا فرمایا من کنت مولا فہاد علی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا یہ کس فرمایا ہے جا کھول کے کہو کنے فرمایا حضور نے فرمایا جی یہ میرے آقا نے فرمایا جو اب اس بات کا انکار کرے گا وہ میرے آقا کے امتیوں میں شامل نہیں رہے گا حضور کے غلاموں میں وہ شامل نہیں رہے گا اس کی وجہ کیا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں وجہ یہ ہے کہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حضرت علی دا ہاتھ کھڑا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہاتھ یاد ہے سب نو یاد ہے کہ ہاتھ رسول اللہ نے پکڑ کے علی دا کیتا ہے اتا سنی الحمدللہ علی دا نا جے ٹھر نہیں جاندے ایک علی دا ہاتھ غدیر خم تے کھڑا ہویا ہے تے اگلا سانو یہ بھی یاد ہے کہ مدینے دے چوک وچ دو اور بھی ہستیاں سن جنہاں دا محمد عربی نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے سنو جی دی ضرورت ہے توجہ کریا ہے مدینے دے چوک وچ آ رہے مسجد نبی وال آ رہے میرے نبی دے صحابی چلدیاں چلدیاں جدو آ رہے میرے کملی والے دے غلام تے ویکھیا کہ حضور آ رہے ہیں جویں جویں صحابہ نو پتہ لگا حضور دے نیڑے ہوندے گئے ہاتھ چومدے گئے پیچھے ہٹدے گئے میرے پاک نبی نے جنڈی پائی سجے ہاتھ تے ابو بکر دا ہاتھ تے کھبے وچ عمر دا ہاتھ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا صحابہ نے ویکھیا صحابہ مسکرا رہے ہیں کدی سجا ہاتھ ویکھ کے کدی کھبا ہاتھ ویکھ کے تے پاک نبی پوچھیا کی گل ہے تعجب نہ ویکھ رس کیتی سونا جی گل ہی تعجب والی ایڈی سونی جوڑی ایڈی سونی جنڈی پائی ہے پھر پاک نبی فرمایا تکو سونیا تکیا فرمایا آج تکیا ایک باری پھر تک سو اس منظر نو یاد رکھیا پھر تک سو یا رسول اللہ کدوں فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ جویں اج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دیہاڑے بھی جوڑی ایویں نال آئی جویں اج نال آئی حشر دے دیہاڑے بھی ایویں جوڑی نال آئے گی سونیا کیویں فرمایا انا اول من تنشقه القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا حشر دے دن پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی انہاں نو میں دنیا تے نہ میرے نال پیار کیتا ہے میں نال لے کے سواں گا اے میرے نال رہن گے حضرت عمر باغ کھا گئے باغ فدق کھا گئے کھجوراں کھا گئے اے ہو گیا اے حضرت عمر دور اتحاج بھی ہویا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تو چادراں یا تقسیم کیتیاں اس چادر نال یار ندیم بچیا قمیض بن سکدا سی تے یا شلوار بن سکدی سی دو چیزاں چوں ایک بن سکدی سو چادر اتنی سی بس یا قمیض یا تہمت حضرت عمر آئے کچھ دنوں تو بعد خطبہ جمعہ دا دین آئے وقت دا بادشاہ منبر تے چڑھ رہا تے صحابی اٹھ کے کھلو گئے امیر المومنین ساڈے نال زیادتی ہوئی ہے کس دی فرمایا جو چادراں آئیاں تو پورا سوٹ کیوں بنایا اسلام تے طاقت رکھدا کہ پچھا لیندا امیر المومنین نے بھی پچھا لیندا کہ انج کیوں ہویا جی حضور تساں چادراں دو آئیاں تواڈے سے ساڈے چ ایک آئی ہے آپ نے فرمایا اس گل دا جواب میرا پتر دے گا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو میری چادر مجھے بابا نے دی میں نے سوچا یہ سوٹ سونا بنے گا میرے بابا پہن لیں گے میں نے اپنے حصے کی چادر دی ہوں آخری دلیل ہے توجہ نہ سنو تو انشاءاللہ تہاڈا میرا آیا اللہ قبول فرمائے گا بڑی توجہ نہ سماعت کرنا ہے جمعہ دا روز ہے بڑا سونا ٹائم ہے اللہ انہاں گھڑیاں دے صدقے لبیک یا رسول اللہ دے نبی دے غلاماں نو اللہ تعالی استقامت اور فتح عطا فرمائے ختم نبوت دے پروانے نو اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے اللہ تعالی حکومت وقت نو ہوش تے ناخن لین دی توفیق عطا فرمائے جی جدوں اللہ تعالی کسے نو زیر کرنا چاہندا نا رسوا کرنا چاہندا پھر انج دے کام اللہ کرا دیندا پھر دنیا چ رول دین توجہ حضرت عمر فاروق دے دور وچ مائی تیل لئی جاوے حضرت ٹھڈا لگا تے ڈگ گئے تیل ڈل گیا سدھی حضرت عمر دے دربار امیر المومنین آپ دے کول وزیر سفیر بادشاہ باہر آئے حضرت عمر اٹھ کے گئے تھے حضرت عمر نے لباس جس ویلے جناب کپڑے ٹانگ کے لگے سن جی اماں جی فرمایا میرے نال چل مٹی تیل پی گئی مینوں مٹی کولوں میرا تیل لے دے اللہ
مٹی تیل پی گئی تو میرے مٹی کو میرا تیل لے دے. حضرت عمر نے فرمایا ماں اس سوال تے نہیں نا بندا, تیرا سوال ہے بندا پیسے دیو میں تیل لینا میرے کو ہے کوئی نہیں. فرمایا نا پتر یہ سوال نہیں میرا, تیرے ہوندیاں میری کوئی شے کھا پی جاوے, تیرے ہوندیاں مٹی میرا تیل پی جا, چل میرے نال. حضرت عمر جی ٹر گئے, توالت وچ نہیں جاندا میں حضرت حلیمہ دی گل چھوٹی جی سنانی ہے. حضرت صاحب نے اگر 10 منٹ اتے ہو جان پریشانی تے کوئی نہیں تساں نوں, 3 بجے تک بھی جمعہ ہو جاندہ تو جیسے انشاءاللہ 2:30 بجے تقریر چھڑ دے سا. تساں پریشان نہیں ہونا. بعد مولوی کی آکھنے جناب تساں کی ہویا آج تساں جناب 10 منٹ اتے چلے گئے, جدوں نالیاں سولنگ لین واسطے تساں بیٹھے ہوندے ہو نا, او تو 3 گھنٹے وزیر صاحب تے فلانا صاحب تے فلانا سو آ رہے ہیں, انہاں دے انتظاراں وچ بیٹھ جاندے. جدوں حضور دے ذکر واسطے بہنا سکھ جاسو نا, لیٹ بھی ہو جاسی تو حضور خوش ہو سن, حضور دا رب خوش ہو سن. حضرت عمر فاروق ٹر پے جی, مائی جی تیل ڈلے آ رہا او تے مائی آ گئی پترا ہے میرا تیل. حضرت عمر جی اتنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے 3 باری ہاتھ ماریا, مٹ گئے. عمر تیرے تے انصاف نہیں کیتا, دے ساڈا تیل. حضرت عمر نے ہاتھ ماریا, تیل دا چشمہ ابل کے باہر آ گیا. تیل دا چشمہ ابل کے باہر آ گیا. تیل دا چشمہ آیا تو مائی ہن اگے ودی کہ میں تیل لواں, شیشی لے کے برتن لے کے اگا آئی کپ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں کی کرنے لگی؟ فرمایا پتر ہے لین لگی ہیں تیل اپنا. فرمایا اماں ٹھہر جائے, ان کتے نہیں جاندہ جنہ ہے انہاں لگی, جنہ ہے انہاں لگی. حضرت عمر الغصے نہ ویکھ کے آندی عمر پترا ایڈی دورو تینوں لیاندا, ایڈا اوکھیوں کے لیاندا ہے, اتنی محنت نہ تینوں لیاندا, تو رج کے سر تے بھی لا لین دے, کچھ پی بھی لین دے تے لے لین دے, غریب گل بن گئی ہے, اے بوتل بھر لین دے. عمر نے آکھیا اماں نہ, عمر نے قطرے قطرے دا حساب اگاں دینا ہے. نعرہ خلافت, نعرہ تحقیق. ہاں حضرات, حضرت عمر نے فرمایا اماں نا جنہ ہے انہاں لویں ود نہ لیں. فرمایا پترا لین دے. فرمایا نا, عمر نے کہا حساب دینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یار, جس عمر دے دور دے اندر ایک عام ایک مدینے دی مائی ایک قطرہ تیل دا ود گھٹ حضرت عمر نہیں لین دیندا, اوے عمر زہرا دے بچیاں دا حق کیویں کھا سکدا؟ میرے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ وجد چاہتے آپ فرماندے نے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہن جڑے باہر بیٹھے نے جدوں دے آئے چپ کر کے بیٹھے نے, میں نہیں چھیڑیا. ہن بچے جڑے ٹوٹیاں تے بیٹھے نے, تساں بھی بولنا, اندر بہن والے تساں بھی بولنا ہے, ہمتا نال میرے پاک نبی دی تعریف کرنی ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے دل کو ہم مطلعے انوار بنائے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلعے انوار بنائے. اور روزیانہ دے بارے میرے تاجدار گولڑا پیر نصیر نے کی لکھیا, آپ فرماتے ہیں نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے, کیوں بگڑتا ہے, وہ تو پہلو میں سلائے. اچھی ہاتھ چک کے کہہ دو یار سبحان اللہ. تو بگڑتا ہے, کیوں بگڑتا ہے, وہ تو پہلو میں سلائے گئے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی لاجواب نے, نبی دی آل بھی لاجواب ہے. نہ اساں صحابہ دی محبت تو بغیر جی سکنے ہیں, نہ آل رسول دی محبت تو بغیر جی سکنے ہیں. سنیو بختاں والے ہو, میلاد مصطفیٰ آندا تے گھراں نوں سجا لیندے ہو, تاجدار صداقت دا نام ہے تے اکھاں ٹھار لیندے ہو, پانچ تن پاک دا نام ہے کلیجے ٹھار لیندے ہو. کسی دی بے ادبی بس یہی ہے کہ ہم در والوں کے بھی غلام ہیں, گھر والوں کے بھی غلام ہیں, اور آقا مصطفیٰ کریم کے بھی غلام ہیں. حضرات آخری بات, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ دے گھر آ گئے.
پھر حضور واپس چلے گئے، پھر آ گئے 4 سال دے قریب سیرت نگاراں نے لکھیا حضور دی عمر مبارک سی۔ حضرت علیمہ نے فرمایا، عبداللہ عرض کیتی اماں سانو محمد نو نال کر، اساں ان نال ٹر پھر آواں گے۔ اے تے میں کہنا مناسب ہے حضور نو بکریاں چران واسطے لے گئے نہیں، حضور نو نال لے گئے۔ حضرت علیمہ سعدی فرماندے نے پہلا کرم میں یہ ویکھیا کہ جدو بکریاں واڑے چکڑیاں نا این جو ڈنڈا چکیا ہے تے اگے بکریاں دوڑ جاندیاں سن، سجے کھبے سارے ویڑے چ دوڑدیاں سن۔ جدو محمد کریم سامنے کھلوتے سن کوئی بکری اگے پیچھے نہیں دوڑی، آئی یہ لائنے چ لگ کے محمد دے قدم چم دی گئی ہے، لینے چ لگ دی گئی۔ بکریاں نو اچھا پتہ لگ گیا 4 لتاں والیاں، انہاں جانوراں نو پتہ لگ گیا ہے، 2 لتاں والے جانور نو نہیں پتہ لگدا پیا حضور دی شان دا۔ یہ جدوں بھی آیا انہیں میرے نبی دے گلے ہی کیتے، میرے نبی پاک دے بارے چ غلط بکواسات کیتی۔ ہر جمعہ ہن اساں ربیع الاول حضور دی تعریف بیان کر رہے ہیں، ہر جمعے تے 4 جمعے 5 جمعے 6 جمعے اساں حضور دے ولادت تے عرض کرساں جی جتے جتے خطیب ہیں تے انہاں 5 4 جمعے لانے نے صرف اس تے کہ حضور نہیں سن نبی، حضور بشر سن، حضور ساڈی طرح سن، انج پیدا جویں اسی پیدا فلاں 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 ہیں۔ وہ قسمت والے میرے نبی دا بچپن سن کے مسکرا رہے۔ حضور دی ماں فرماندیاں نے، علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے، بکریاں نکلیاں نے، ایک ایک بکری میرے محمد دے قدم چمدی گئی ہے، ٹردی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ شام نو بکریاں واپس لے کے آ گئے، حضور بھی آ گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب دی روایت سنی، انجیل برناباس دی سنی، ہن سنو سیرت نگاراں نے لکھیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہرا جان نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلامانوں کے سبلیغ عطا فرمائیے۔ میرے نبی واپس آ گیا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس توجہ تو سبحان اللہ۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتے ہیں شام نو بکریاں بھی واپس آئیں، حضور بھی واپس آ گئے۔ میں دیکھیا آج بکریاں بھی بڑی خوش نے، حضور بھی بڑے خوش نے۔ میں بڑی تعجب وچ گئی کہ آج بکریاں خوش بڑیاں، بھجیاں بڑیاں، حضور بھی بڑے خوش نے۔ سعدیہ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتے ہیں شیما جو کی ویکھیا ہے، عبداللہ نے اما میں دسنا رائی تو امامۃ تذلہ واذا وقف وقفت واذا سار سارت لا یمر ولا شجر ولا حجر۔ اما جب بکریاں لے کے گئے ہاں سونا ٹردا گیا ہے، اگے بکری ایک نہیں لگی، ادب نال محمد دے پیچھے چل دیا۔ اما کیڑی کیڑی گل دسی اساں گئے رائی تو امامۃ تذلہ واذا وقف وقفت واذا سار سارت۔ اما جتے مکی ویر ٹردا گیا ہے کتے بدڑا نے چھاں کیتی رکھی ہے، جتے محمد ٹھہردا رہیا واذا سار سارت واذا سار سارت، جتے محمد ٹھہردا گیا واذا وقف وقفت، اوتے بدڑ چھاں کر کے کھلوتے رہے۔ او نبی ہاتھ بدڑا بھی حیا کیتا ہے، دنیا دا سردار ہاتھ بدڑا بھی حیا کیتا ہے۔ اب یہ دیکھیا کہ فرمایا لا یمر علی شجر ولا حجر الا سلم علیہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اما بڑا نظارہ دیکھا ہے، بڑا تعجب کیتا ہے۔ فرمایا پتر کیڑی گل ہے؟ فرمایا اما اسا عجب نظارہ ہے دیکھا ہے کہ جتھے محمد عربی پہ